جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ مجالس و عزاداری کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صلوات۔ دعا ہے حسین کی پاک اماں سب مومنین کا صف اعزا پہ آیا قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات لے کے آئے ہو حسین کی پاک اماں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کی سائیوں میں نقو مخدومہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک حسین کی اماں کے دربار سے خالی آنے کا واسطہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بالخصوص برادرم عادل حسین نقوی، برادرم شاہد حسین بھٹی کو مولا شفا عطا فرمائیں۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیں۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرا نبی یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یاد اس کو کرایا جاتا ہے جو موقع کا گواہ ہو۔ بھائی جو بٹ صاحب آج کے مجلس میں بندہ ہے ہی نہیں، آپ اسے باہر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاد کر کل شاہ جی نے جو جملہ کہا، وہ مجلس میں ہے ہی نہیں، اس بیچارے کو کیا پتا کہ شاہ جی نے کیا پڑھا یا کیا جملہ کہا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا۔ جب اللہ فرشتوں سے بات کر رہا تھا میرا نبی سن رہا تھا۔ مہربانی سلامت رہو جی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا اس کو خلیفہ بنائے گا جس کی اولاد زمین پہ فساد کرے گی۔ تھوڑا تھوڑا بولو، مجمع تھوڑا ہے، ٹائم جو غلط ہو گیا ہے، جو بیٹھے ہو یہ تم تو بولو نا جی۔ اس کو خلیفہ بنائے گا جس کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور ناحق خون ریزی کرے گی۔ اس کو خلیفہ نہ بنا، کہتے ہیں ہمیں بنا۔
فرشتوں نے کہا ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا. اور ملنگ جی یاد رہے، رانا صاحب یاد رہے، اکیلے ایک دو فرشتوں نے نہیں کہا تھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں، سارے فرشتے مل کے اللہ کے پاس آئے. اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے سوائے اللہ اور معصوم کے کوئی جانتا نہیں ہے. مہربانی جی، اتنے فرشتے ہیں، اللہ اور اس کے معصوم کے علاوہ کوئی بندہ فرشتوں کی تعداد نہیں جانتا. سارے مل کے آئے کہ مالک اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا. یعنی خلیفوں نے اجماع کیا، فرشتوں نے اجماع کیا. فرشتے اجماع کر کے، بٹ صاحب اجماع کر کے اللہ کے پاس آئے کہ ہمارا اجماع ہو گیا ہے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا. اللہ نے کہا نا، انی عالم ہو ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم خلیفہ، توجہ جملہ کہنے لگا ہوں، آدم خلیفہ ہوگا. فرشتوں کے اجماع کو اللہ نے نہیں مانا. سار اٹھا، جو اللہ نوریوں کے اجماع کو نہیں مانتا خطا کاروں کے اجماع کو مان لے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں مہربانی جی، خوش رہو. جو اللہ نوریوں کے اجماع کو نہیں مان رہا وہ تیرے خطا کاروں کے، کہتے نہیں ہیں جی اجماع امت ہو گیا تھا، تو خطا کاروں کے اجماع کو اللہ کیسے مانے؟ اللہ کہتا ہے بس آدم خلیفہ ہوگا، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کیا کہا شاہ جی کہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا. تسبیح کے زور پر تسبیح کے زور پر اللہ سے خلافت مانگ رہے ہیں. اچھا دیکھنا میری جانب، جانتے ہو وہ تسبیح کیا تھی جو فرشتے پڑھتے ہیں، اللہ سے خلافت مانگتے ہیں؟ تیرے پہلے امام سے پوچھا گیا ہے مولا فرشتے کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سار اٹھائے گا ہر بندہ. امام فرماتے ہیں ان الملائکۃ لا تتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ. علی فرماتے ہیں فرشتے عرشوں پر ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوش رہو جی. امام فرما رہا ہے، علی فرما رہا ہے کہ فرشتے عرش پر ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے. سار اٹھا، فرشتے علی علی کر کے عبادت لکھوا سکتے ہیں، تو نماز میں علی کا نام لے کے پکی کیوں نہیں کروا سکتا؟ اللہ اکبر. مہربانی جی، خوش رہو. تو نماز میں علی کا نام لے، تیری نماز بھی پکی ہو جائے گی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آدم کی خلافت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. توجہ چاہوں گا. ہاں کتنے بے وقوف لوگ ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. آدم میرے بھائی جنت کے لیے بنا ہی نہیں تھا. ہاں مہربانی، مہربانی صابر جی. اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم تو بنائی زمین کے لیے تھا، وہ تو اللہ نے 4 دن جنت میں رکھا تاکہ اپنی اولاد کو جا کر بتائے علی کی محبت کے صلے میں ملنے والا انعام کیسا ہے. مہربانی مہربانی. ورنہ آدم زمین کے لیے بنا تھا، آسمان کے لیے. انی جاعل فی الارض
खलीफा, अल्लाह कहता है जमीन के लिए बनाया है। तो आदम की खिलाफत का सबूत कुरान में मौजूद है। तवज्जो नौजवानों, मुझे आदम का ताज दिखाओ, आदम का तख्त दिखाओ, आदम का लश्कर दिखाओ। ताज नहीं था, आदम खलीफा था। तख्त नहीं था, आदम खलीफा था। लश्कर नहीं था, लश्कर नहीं था, आदम खलीफा था। तो पता चला अल्लाह के बनाए हुए खलीफे के लिए ना ताज की जरूरत होती है, मैं कुछ कह रहा हूं, हाँ, ना तख्त की जरूरत होती है, ना लश्कर की जरूरत होती है। पालने वाले, तूने जो आदम को खलीफा बनाया, इसको प्रोटोकॉल क्या दिया? हर खलीफे का प्रोटोकॉल होता है ना, हर बंदे का होता है। तूने आदम को खलीफा बनाया, अल्लाह मियाँ इसको प्रोटोकॉल क्या दिया? अल्लाह कहता है मौली फिदा, मैंने फरिश्तों के इसके सामने झुका दिया। तवज्जो तवज्जो, फरिश्तों को मैंने आदम के सामने झुका दिया। तो साबित यह हुआ अल्लाह का फरिश्ता वो, अल्लाह का खलीफा वो होता है जिसके सामने फरिश्ते झुक जाते हैं। तवज्जो नौजवानों, जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह का खलीफा वो होता है जिसके सामने फरिश्ते झुक जाते हैं। अब नबी के बाद हमें ये ना बताओ कि ताज किसके पास था। आए हाय, हाँ, जुमला समझ में नहीं आया? हाँ, नबी के बाद ये ना बताओ कि तख्त किसके पास था, ताज किसके पास था, लश्कर किसके पास था, बल्कि ये बताओ फरिश्ते किसके घर में नौकरी करते थे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते किसके घर में नौकरी करते थे? फरिश्तों ने किसी के घर नौकरी नहीं की, हत्ता कि किसी नबी के घर भी फरिश्तों ने नौकरी नहीं की। नूह था भट्ट सा बूढ़ा नबी, जिब्रील आया, कहता है ये दरख्त काट खजूर का, इसके फट्टे बना, कश्ती बना, ये फटा यहां लगा, ये फटा यहां लगा, ये कील यहां लगा। मैंने कहा जिब्रील ये बूढ़ा नबी है, मेहरबानी कर कोई फट्टा तू भी उठा के दे दे। कहता है मैं इसका नौकर नहीं हूं। आए हाय, अल्लाह अकबर। कहता है मैं सैयदुल मलाइका हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, इसका नौकर नहीं हूं, खुद बनाए। हालांकि बट साहब ये कश्ती जो थी ये प्राइवेट कश्ती नहीं थी, सरकारी कश्ती थी, लेकिन नूह की बीवी इस लायक नहीं थी। हाँ, किसी नबी का जिब्रील ने काम नहीं किया, देखना मेरी जानब है, किसी नबी का भी जिब्रील ने काम नहीं किया। आदम के आंसू नहीं पूछता, नूह की कश्ती नहीं बनवाता, इब्राहिम के पीछे रस्सी और छुरी लेके नहीं चलता, मूसा को तूर का रास्ता नहीं दिखाता, ईसा को सूली पे पानी नहीं पिलाता। हाँ, इतने आसान जुमले नहीं जितने आसानी से तूने सुने। फिर सुन, आदम के आंसू नहीं पूछता जिब्रील, नूह की कश्ती नहीं बनवाता, इब्राहिम के पीछे रस्सी और छुरी लेकर नहीं चलता, मूसा को तूर का रास्ता नहीं दिखाता, ईसा को सूली पे पानी नहीं पिलाता। लेकिन अल्लाह जाने इसे बतूल की हवेली में हो क्या जाता है, कभी चक्की चलाता है, कभी झूला। शाबाश, अल्लाह अकबर, खुश रहो जी। कभी चक्की चलाता है, कभी झूला झुलाता है। शाबाश, जिंदाबाद। पानी लाओ भाई, किधर गए हैं? हैदारे। अल्लाह जाने जिब्रील को ज़हरा की हवेली में आके क्या हो जाता है। कभी चक्की चलाता है, कभी झूला झुलाता है। जुमला कहूं, दुनिया कहती है सोबत असर बदल देती है, कहते नहीं ऐ सोबत बंदे दा असर बदल देती है, यही कहते हैं ना। गलत है ये जुमला।
सोबत से ही लफ्ज़ सहाबी निकला है। मेहरबानी, मैंने कहा सोबत से लफ्ज़ सहाबी निकला है। आसिया सारी जिंदगी फिरौन के घर में रही, मोमना रही। आए हाय, नहीं समझा ना जुमला हर बंदा? हाँ, सोबत का असर नहीं ना हुआ, सारी जिंदगी काफिर के घर में रही। आसिया मोमना रही, यूसुफ सारी जिंदगी काफिरों में रहा। नबी रहा, यूसुफ के भाई सारी जिंदगी नबी के साथ रहे, ठीक नहीं हुए। आसिया फिरौन के घर में रही, खराब नहीं हुई। तवज्जो मेरी जानब रहे, आसिया फिरौन के घर में रह के खराब नहीं हुई। शैतान कहता अगर अल्लाह की कनीजें हैं तो मेरी भी कनीजें हैं। कहूं जुमला? शैतान कहता अल्लाह की कनीजें हैं ना, तो मेरी भी तो कनीजें हैं। अगर अल्लाह की कनीजें काफरों के घरों में रह के सही नहीं हुई, खराब नहीं हुई, तो मेरी कनीजें काफरों के घर में रह के भी सही नहीं होंगी। मेरी कनीजें नबियों के घर में रह के भी, सॉरी, नबियों के घर में रह के भी खराब नहीं होंगी। मैं नूह नबी की बीवी की बात कर रहा हूं, जो नबी के घर में रह के भी सही नहीं हुई। सलवात पढ़ लें जी। नूह नबी की बीवी जेड़े चुप हो तो चंगी लगती नबी के घर में भी ठीक नहीं हुई। पता क्यों नहीं हुई? बेटे से कहती बेटा तेरे अब्बे का दिमाग खराब हो गया है, इसने सारी दौलत कश्ती पे लगा दी है, पानी तो है नहीं, कश्ती चलाएगा कहां? सारी दौलत कश्ती पे खर्च कर दी, पानी है नहीं, कहां चलाएगा? आज जो मौलवी उठता है ना तकरीर करने, भट्ट साहब, वो यही कहता है नूह का बेटा बड़ा नाफरमान निकला। यही कहते हैं ना, कनान नूह का बेटा बाप का नाफरमान निकला, कश्ती पे सवार नहीं हुआ, बाप का नाफरमान निकला। कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि नूह की बीवी राबिया का बेटा। यारो जुमला समझो ना। हाँ, मैं हर बात खोल के नहीं पढ़ सकता। कभी किसी ने कहा कि राबिया का बेटा खराब निकला, हालांकि तरबियत मां की थी। मां कहती थी ना मान इसको, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हर मौलवी कहता है नूह का बेटा खराब निकला। राबिया का नाम कोई नहीं लेता, कोई ये नहीं कहता कि नूह की बीवी का बेटा खराब निकला। तवज्जो, हर कोई यही कहता है कि नूह का बेटा खराब निकला। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह को अपने नबी बड़े प्यारे हैं, अल्लाह को अपने नबी बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई। अगर ये बात है तो फिर आज के बाद किसी नबी की ऐसी बीवी को औलाद ही नहीं दूंगा। और मैं कह गया जुमला, हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेहरबानी जी, मेहरबानी, मेहरबानी। जिन्हें समझ आ गया है उन्हें मैं बाबा कहता हूं, किसी भी नबी की ऐसी बीवी को औलाद नहीं दूंगा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं। इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तुहु मिन रूही, जब मैं उसको संवार लूं, उसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं, तुम सब के सब बोलो यार, सजदे में पड़ जाना। किसका सजदा हो रहा है? आदम का। आदम अल्लाह है, गैरुल्लाह है ना। गैरुल्लाह को अल्लाह सजदे करा रहा है, करा भी नूरियों को रहा है कि सजदा करो आदम का, मिट्टी वाले का। नूरी सजदा कर रहे हैं। उस वक्त बाबा जी, उस वक्त शैतान ने एक नारा लगाया, कहता है आदम का एहतराम वाजिब लेकिन इसका सजदा हराम। एहतराम करो
سجدہ اس کا حرام ہے۔ اور جانتے ہو شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ عزازیل۔ کیسر؟ عزازیل اس کا اصلی نام ہے شیطان کا۔ ابلیس اور شیطان یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بنا۔ ابلیس نکلا ہے لباس سے، توجہ، ابلیس لباس سے نکلا ہے۔ شیطان کا لباس اور تھا، اندر سے اور تھا۔ جاگے گا ہر بندہ، جاگے گا۔ شیطان کا لباس اور تھا، اندر سے اور تھا۔ تو جس بندے کا لباس اور ہو، اندر سے اور ہو، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ لباس پہنے علی والا، توجہ، لباس پہنے علی والا، اندر سے علی ولی اللہ کا منکر ہو، تو سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں چہرے دیکھ رہا ہوں تیرے۔ ہاں، لباس پہنے علی والا، باہر سے کرے علی علی، اندر سے علی ولی اللہ کا ہو منکر، تو بے شمار کرنا پکا شیطان ہے۔ اللہ نے کہا شیطان سے، مام مانا آقا اللہ تسجد خلقتہ بیدیا، شیطان اس کا سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہاں مہربانی، خوش رہو، خوش رہو، اللہ سلامت رکھے۔ اس کا سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب شیعہ سنی دوستو، باتیں دو ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یا ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ، ہائے ہائے، یا اللہ کے ہاتھ تلاش کر۔ ہاں، آؤ منبر کوفہ پہ علی فرما رہا ہے انا الذی خمرت طینۃ آدم 40 یوما، علی فرماتے ہیں 40 دن آدم کی مٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے خمیر کرتا۔ اللہ اکبر۔ مہربانی، مہربانی، سارے بولو جی۔ 40 دن میں اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو، علی کہتے ہیں، خمیر کرتا رہا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اے مولا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ مشکل کشائے زمانہ نے، حلالی حرامی کی پہچان علی نے، آئے ہائے، اپنے دامن عبا سے دونوں ہاتھ نکالے، لہرا کے فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ۔ اب چوہان صاحب مقصر نہیں مانتا، میں لوگوں کی تو بات نہیں کرتا، تیرا مقصر نہیں مانتا کہ علی اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، 4 جلد سے پڑھنے لگا ہوں۔ حج ہو رہا تھا، حج، مولا علی بھی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، خوش رہو جی۔ مولا علی بھی حج پہ گئے تھے، اور لوگ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ ایک وی آئی پی بندہ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، اوے عورتیں غیرت اسلام ہیں، ان کی طرف نہ دیکھ، اپنا طواف کر۔ طواف شروع ہو گیا، اگلے چکر پہ پھر عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں، میں نے تجھے منع نہیں کیا کہ یہ غیرت اسلام ہے، بیبیاں بیٹیاں، ان کو نہ دیکھو۔ تیسرے چکر پہ پھر دیکھ رہا تھا۔ اب میرے مولا نے اسے کہا کچھ نہیں، ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مارا۔ مولا نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس نامراد نے حج چھوڑ دیا، طواف چھوڑ دیا، بھاگا بھاگا حضرت عمر کے دربار میں آیا۔ توجہ، دوسرے خلیفے کے دربار میں آیا۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھے علی نے خام خواہ مار دیا ہے، میرا فیصلہ کرو۔ کہا ہوا کیا ہے، بات تو بتا۔ کہتا میں طواف کر رہا تھا، علی نے کہا تو نے عورتوں کو دیکھا ہے، حالہ تیری قسم۔ آئے ہائے،
तेरी कसम मैंने किसी औरत को नहीं देखा, अली ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे थप्पड़ मारा है। सरकार हजरत उमर फरमाते हैं, जरा करीब आके बताना, जागो हर बंदा, जरा करीब आके बता। मिंबर के करीब बुलाया, फरमाया आप बयान कर। कहता अली ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैंने किसी औरत को देखा ही नहीं है, मुझे खामखा थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर मिंबर से उठे, टका के थप्पड़ मारा इसके मुंह पे। हजरत उमर ने खुद इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कमीना मैं तेरी बात को कैसे मान लूं, अल्लाह की आंख ने तुझे देखा, अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा। अल्लाह अकबर। ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, रजी अल्लाह क्या कर सकता है। हाय हाय अल्लाह अकबर। सारे नारा मारोगे जी। ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, रजी अल्लाह क्या कर सकता है। तो हजरत उमर तो मान रहा है कि अली अल्लाह का हाथ है। हाँ, मुकस्सर ना माने उसके बदनसीबी, गैर मान ले कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। और क्यों नहीं सजदा किया उसको जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। आदम बना था 4 चीजों से, आग, पानी, मट्टी, हवा। शैतान ने पता क्या जवाब दिया, कहता खलकतानी मिन नारिन व खलकताहु मिन तीन। अल्लाह मियां तूने मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मट्टी से, लिहाजा मट्टी से आग अफसल है, मैं उसको सजदा नहीं करूंगा। आदम 4 चीजों से बना, मैंने पहले भी बता दिया, आग, पानी, मट्टी और हवा। शैतान ने आग पे एतराज नहीं किया, पानी पे एतराज नहीं किया, हवा पे एतराज नहीं किया, इसने मट्टी पे एतराज किया कि ये मट्टी से बना है। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। बैठा है, चला गया है, शाबाश। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। ये कमीना पहले दिन से दुश्मन ही तुराब का था। अल्लाह ने 6 लाख साल की इबादत गारत करके, लानत का ताव गले में डाल के, हर मुकस्सर के मुंह पे ताजियाना मारा। और जाहिलो, अगर मैं सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता, अली वलीउल्लाह के मुनकर की कैसे। अल्लाह अकबर। मेहरबानी। अली वलीउल्लाह के मुनकर की, सारे बोलो जी। अली वलीउल्लाह के मुनकर की मैं इबादत कैसे कबूल करूंगा। तवज्जो, आपसे कहने लगा हूं, चूंकि मुहर्रम खत्म हो गया, किस्मत या नसीब। जो बंदा नमाज में अली वलीउल्लाह का मुनकर है, वो गैरत करे, कलमे भी ना पढ़े। हाँ, वो अली वलीउल्लाह कलमे में भी छोड़े ना, अजान में भी छोड़े, अकामत में भी छोड़े। अली नहीं है तो भट्ट साहब कहीं नहीं है। अगर अली है तो फिर हर जगह है। ये तेरी क्या मुनाफिकत है। कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ता है, अजान में तू पढ़ता है, अकामत में पढ़ता है, नमाज में पढ़ते मौत आ जाती है। हर जगह अली है, अगर है तो, नहीं है तो किसी जगह नहीं है। तेरा रसूल फरमाता है, जिसने बेनमाज को एक टुकड़ा खाने का दिया, उसने कुत्ता पाला। और जिसने कुत्ता पाला, वो उल्टा जहन्नम में लटकाया जाएगा। हदीस है तेरे रसूल की, सियासता में मौजूद है, हमारी किताबों में मौजूद है कि जिसने कुत्ता पाला, वो उल्टा जहन्नम में लटकाया जाएगा। कैसर बेटे, एक देहाती बंदा उठ के रोता हुआ खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मैं तो मारा गया।
کیا ہوا؟ کہتا ہے دیہاتی بندہ ہوں، میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان کی راکھی کے لیے۔ اللہ اکبر، جاگو گے؟ ان کی راکھی کے لیے اللہ کا نبی میں نے کتا رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو کتا رکھے وہ الٹا جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں نیچے بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے نہیں 2 ٹانگوں والے منکر ولایت علی کی۔ اللہ اکبر، شاباش۔ میں ہر بندے کو دیکھ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں بہنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی کی میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول کہتا ہے میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی، میں نے 2 ٹانگوں والے منکر ولایت علی کی بات کی ہے۔ تو رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے، جہاں بھی ہے جب بھی ہے، رسول کے نظر میں وہ کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نمازی تھا، پکا نمازی، چپے چپے پہ سجدے کیے اس نے۔ اہل سنت کے ہاں جب اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے، اللہ میاں زمین تو ختم ہو گئی ہے، اللہ نے کہا پہلے آسمان پہ آ جا، وہاں سجدے کیے، اللہ میاں یہ بھی ختم ہو گیا، دوسرے پہ آ جا، تیسرے پہ آ جا، چھٹے پہ آ جا۔ اللہ نے فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے چھٹے آسمان پہ اس کو فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ تم خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، تم خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، ماننے پہ آؤ تو شیطان کو فرشتوں کا استاد مان لیتے ہو، گھٹیا ہونے پہ آؤ تو جبریل کو محمد کا استاد بنا دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز وہ دوا ہے جو بے حیا کو بھی حیادار بنا دیتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا نمازی شیطان پتہ نہیں اتنا بڑا بے حیا کیوں بن گیا، اتنا بڑا نمازی اتنا بڑا لعنتی کیوں بن گیا؟ چپ کر گئے ہو؟ کوئی ہمدردی ہے شیطان سے؟ نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ بولو، اتنا بڑا لعنتی، میں نے کہا نمازی اتنا بڑا لعنتی بن گیا، اتنا بڑا بے حیا بن گیا۔ پھر چھٹے امام سے پوچھا گیا ہے مولا اتنا بڑا نمازی اتنا بڑا لعنتی کیسے ہو گیا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ کو معبود سمجھ کے عبادت نہیں کرتا تھا، خلافت کے لالچ میں۔ آئے ہائے، پچھلے مجمع کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاں مہربانی۔ امام فرماتے ہیں خلافت کے لالچ میں عبادت کر رہا تھا۔ ابھی تو شکر کرو، جاگو، ابھی تو شکر کرو، اس کی شادی کوئی نہیں تھی، اس کی فیملی کوئی نہیں تھی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اگر اس کی بھی کوئی اولاد ہوتی، اس کی کوئی بیٹی ہوتی، وہ بھی خلافت کے لیے کوشش ضرور کرتی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، ملانگ ہسے ہے، بندے بڑے گوڑے میرے کول بیٹھے سننا رہے۔ ہاں مادا کا انتس 14 خلق تو بے یدیا، کیوں نہیں اس کا سجدہ کرتا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کہتا ہے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، دیکھنا میری جانب۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، اللہ کہتا ہے وہ کافروں میں سے تھا۔ ہائے ہائے صابر، آئینہ نے دس میں کی پڑھنا پیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، شیطان کافروں میں سے تھا، تو پھر ماننا پڑے گا نا آدم سے پہلے کافر تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ آدم سے پہلے کفر ماننا پڑے گا، اور برسل اصول ہے یعرف الاشیاء بے ازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر پہلے کفر تھا تو پہلے ایمان بھی تھا۔
توجہ توجہ، اگر مہربانی کیا سر، اگر آدم سے پہلے کفر تھا تو پھر مان آدم سے پہلے ایمان بھی تھا۔ ایمان ہے جز، اگر ایمان تھا تو کل ایمان بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں حیدری یا علی یا علی، آدم سے پہلے اگر کفر تھا تو ایمان بھی تھا، ایمان تھا تو کل ایمان بھی تھا۔ پالنے والے اگر یہ شیطان تھا، بدبخت تھا، تو انہیں نوریوں میں بیٹھنے کیوں دیا؟ ہاں مہربانی، اور نوریوں کی محفل میں بیٹھنے کیوں دیا؟ اللہ نے کہا فدا مولوی اس کی نجاست چھپی ہوئی تھی، جب تک نجاست چھپی رہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں جاگنا، جب تک نجاست، مہربانی جی مہربانی مہربانی، جب تک نجاست چھپی رہے بیٹھنے دیا جاتا ہے، جب نجاست ظاہر ہو جائے قومو انی، مہربانی قومو انی کہہ کے نکال دیا جاتا ہے۔ فخرج کے معنی بھی ہیں دفع ہو جا، قومو انی کے معنی بھی ہیں دفع ہو جا میری محفل سے، سار اٹھا۔ میں پاگل ہوں جن کو نبی اپنی محفل سے نکال دے، ہاں میں ان کو اپنا راہبر مان لوں، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ علامہ اقبال جیسا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اگر مصطفیٰ ان کو دربار سے نہ نکالتا تو میں بھی راہبر مان لیتا، جب مصطفیٰ نے نکالا تو میں کیسے مان سکتا ہوں؟ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی ہیں جن کو نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، خود کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں بشارت والوں کو، خوشخبری والوں کو۔ 10 وہ صحابی ہیں جن کو نبی جنت کی خوشخبری صابر بیٹے دے کے گیا، صحابی ہیں 1.25 لاکھ، پھر ماننا جنتی صرف 10 ہیں۔ ہائے ہائے، ہاں ماننا مہربانی، باقیوں کو نبی نے خوشخبری جنت کی نہیں دی، 10 کو دی ہے، یہ 10 جی پکے جنتی ہیں۔ توجہ جملہ کہوں، اگر یہ 10 پکے جنتی ہیں تو ان میں سے ایک نامور صحابی جو دوسرا ہے، اس نے امام حسن سے کیوں کہا لکھ دے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، ہائے ہائے، ہاں ہر بندہ سمجھا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ پکا جنتی تھا تو اس نے حسن سے کیوں کہا لکھ دے؟ تو چٹ لکھ دے گا، میں کفن میں رکھوں گا، جنت چلا جاؤں گا۔ اور جس کو نانا لکھ کے دے جائے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت ہی، اللہ اکبر۔ ہاں تو پتا چلا یہ 100% جھوٹی حدیث ہے، 100%۔ آج کل تو کیسر بیٹے لاہور آپ رہتے ہو، لاہور میں کتابیں چھپ گئی ہیں، فتنہ وضع حدیث کے موضوع پر کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، کتابیں پڑھو پتا چلے گا کہ کون سی حدیث سچی ہے، کون سی حدیث جھوٹی ہے۔ پڑھا کرو، دین سمجھا کرو، باقی پڑھتے ہو تو دین بھی پڑھا کرو۔ میری جانب دیکھنا، کوفے کے منبر پر مسجد میں ایک بندے نے تقریر شروع کی، کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے نا، اللہ جنت میں ایک پرندہ خلق کرتا ہے، اس کی چونچ سونے کی، اس کے پر چاندی کے ہوتے ہیں، جب وہ انڈے دیتا ہے نا وہ انڈے بھی سونے کے ہوتے ہیں، ان میں سے بچے نکلتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب اس پہلی دفعہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔
اس نے یہ حدیث بیان کری اور کہا یہ کہ احمد بن حنبل نے روایت کی ہے۔ اتفاق سے بٹ صاحب وہ احمد بن حنبل بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ چپ کر گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ احمد بن حنبل بھی مسجد میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اوئے تو نے احمد بن حنبل کو دیکھا بھی ہے؟ کہتا ہے ہاں میں رات اسی کے پاس تھا۔ اس نے کہا کمینے مجھے پہچان، احمد بن حنبل میں ہوں، میں نے تو ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ کہتا ہے نیچے بیٹھ جا، تو نہیں وہ اور تھا۔ ایسے ایسے ظلم کیا گیا حدیثیں گھڑنے میں، اور ایک بندے نے تو شاہ جی حد ہی کر دی حدیثیں بنانے میں۔ کسی بندے کے گھر آیا کھانا کھانے کے لیے، آگے روٹی رکھی گئی کھانا، تو سالن میں مکھی گر گئی۔ گھر والوں سے پوچھتا ہے اور سالن ہے؟ وہ لگا نہیں سرکار ہے ہوئی سی۔ آندھا چلو کوئی بات نہیں، نبی نے کہا تھا اگر سالن میں مکھی گر جائے نا تو اوپر سے نہیں پکڑنا، گوتے دے کے۔ ہوئے ہوئے جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولو، گوتے دے کے ڈبو کے باہر نکالو، اس کے پر میں شفا ہے۔ ایسی ایسی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، اور یہ حدیثیں گھڑنے والا خیبر کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ فتح خیبر کے بعد یہ مسلمان ہوا، اتنی حدیثیں بنا گیا، اتنی حدیثیں سارے صحابہ مل کے بھی نہیں بنا سکے۔ کہتے ہیں جی اس کا کمال تھوڑا تھا، آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، اس کا کمال تھوڑا تھا، یہ تو نبی پاک کا کمال تھا کہ کہیں سے دودھ آیا، نبی پاک دودھ پی رہے تھے، توجہ ہے، نبی پاک دودھ پی رہے تھے، گھر سے کسی بی بی نے بلا لیا، میرے نبی نے پیالہ وہیں رکھا، خود گھر چلے گئے، تھوڑا سا دودھ ابھی اس میں تھا، نبی اندر چلے گئے، اس نے اٹھا کے نبی کا جھوٹا دودھ چوری بیٹھے ہو چلے گئے ہو، چوری اٹھا کے اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، دودھ پی گیا گھٹا گھٹ کر کے، بس دودھ پینا تھا، حافظہ تیز ہو گیا، اس کا فہم کھل گیا، چوری نبی کا دودھ پینے سے حافظہ کھل گیا، توجہ فہم تیز ہو گیا، یہ دودھ پی کے ہٹا، ادھر سے نبی گھر سے آئے، پیالے کو اٹھایا، کچھ نہیں تھا، کس نے پیا؟ کسی صحابی نے اشارہ کر دیا، تو نبی کہتے ہیں وہ ابو ہریرہ، اس کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا، اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کے معنی جانتے ہو؟ ہاں، بلیوں کا باپ، تو دودھ جو نبی کا پی گیا، نبی نے کہا ابو ہریرہ اور بلیاں دا پیو، میرا دودھ پی گیا ہے، یا رسول اللہ بس اب تو پی گیا ہوں، معافی، سار اٹھا، جو ایک مرتبہ نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے تو پورا دین لے لیتا ہے، اور جو زبان رسالت کو چوسے، اللہ اکبر، بے شمار بے شمار عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج اس شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا،
جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ جب اکبر میدان کو جانے لگا نا تو حسین نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء قوم قد برزوا علیہم غلاما اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ حسین کہتا میرا اللہ گواہ ہے نا، میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں میدان کو جو خلق میں خلق میں تیرے رسول کی شبیہ اعظم ہے۔ کربلا کا میدان ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، 10 محرم ہے، صبح کا وقت ہے۔ حسین خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ حسین لکیریں کھینچ رہا ہے ریت پہ۔ اکبر قریب آیا، کہتا بابا جی اکبر، بابا یہی سوچ رہے ہو نا کہ ابھی جنگ شروع ہوگی، سب سے پہلے کس کو بھیجوں گا؟ حسین کہتا ہاں اکبر۔ اکبر کہتا ہے بابا کسی اور کی ضرورت کیا ہے، میں جو تیری بے قیمت قربانی ہوں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جس بی بی نے پالا ہے نا علی اکبر کو جناب زینب نے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ خود کہتی ہے، بی بی فرماتی ہیں جہاں میرے علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے نا، جس آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلے، زینب کہتی ہے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی؟ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں میں نے اکبر کو کتنی محنت سے پالا ہے۔ تو زینب پردے داروں میں موجود ہے، رو رو کے بی بی زینب کو پرسہ دینا، بابا کسی اور کی ضرورت کیا ہے احسان لینے کی، میں جو تیری بے قیمت قربانی ہوں۔ حسین کہتا اکبر تو ہوتا حسین، میں ہوتا اکبر، پھر تم سے اس جملے کی قیمت پوچھتا۔ اکبر نے سر رکھا بابے کے قدموں پہ، بابا بابا موت کی اجازت۔ حسین فرماتے ہیں اکبر میں تو برداشت کر لوں گا، میں حسین ہوں، اس ماں کا کیا بنے گا جو 18 سال سے بیٹا کہنے کے لیے ترس رہی ہے؟ جا پہلے جا کے ماں سے اجازت لے، میری بیٹیوں میری بہنوں مالک تمہارے پردے سلامت رکھے، جو جو حاجات لے کے آئی ہو میں سید ہوں، دعا کرتا ہوں حسین کی پاک اماں تمہاری حاجات کو پورا کرے۔ حسین فرماتا ہے اکبر میں برداشت کر لوں گا، اس ماں کا کیا بنے گا جو 18 سال سے بیٹا کہنے کے لیے ترس رہی ہے؟ جا جا کے پہلے ماں سے اجازت لے۔ رونے والوں اکبر خیمے میں آیا، ماں کے خیمے میں۔ ادھر ام لیلہ کی حالت کیا ہے؟ بی بی مصلی پہ بیٹھی ہے، اپنا دوپٹہ اتار کے ام لیلہ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی ہے، اللہم یا رادہ یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، اللہم یا رادہ ابراہیم علیہ حاجر، اے ابراہیم کو حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے۔ ابھی میں مصلی سے اٹھوں نا مجھے فضا آ کے بتائے لیلا اٹھ تیرے اکبر کی لاش آ گئی ہے۔ ماں دعا مانگ رہی تھی، پیچھے سے رونے والوں اکبر خیمے میں داخل ہوا، ایک ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ماں ام لیلہ کے سر پہ رکھا، کہتا ہے اماں میرا سلام۔ ام لیلہ نے دیکھا، کہتی اکبر پھر کہہ، بی بی کہتی اکبر پھر کہہ، اکبر پھر کہتا ہے اماں میرا سلام۔ کہا اکبر اگر ناراض نہ ہو تو پھر کہہ، میں تو 18 سال سے ترس رہی ہوں، میرا اکبر بیٹا مجھے اماں کہے،
अकबर ने फिर कहा, अम्मा मेरा सलाम। बीबी कहती है, अकबर क्यों आया है? कदमों पे हाथ रख के कहता है, अम्मा मौत की इजाजत, मौत की इजाजत मांगने आया हूं। रोने वालों, उम्मे लैला का एक हाथ जिगर पे आया, बाएं हाथ से इशारा किया। अकबर अल्लाह के हवाले। अभी माँ और बेटा बातें कर रहे थे, पीछे से हुसैन खैमे में दाखिल हुए। उम्मे लैला कहती है, हुसैन आका मुझे इजाजत है मैं अपने अकबर को दुल्हा बना लूं? कोशिश कर, तेरी आंख में आंसू आए, ज़हरा राजी होगी। मैं हुसैन के रसूल बेटे की शहादत पढ़ने लगा हूं। मौला इजाजत है मैं अपने बेटे अकबर को दुल्हा बना लूं? हुसैन कहते हैं इजाजत है, लेकिन एक बात मुझे बता, अकबर के लिबासों में से तेरे पास कोई सफेद लिबास भी है? हाँ मौला है। इमाम फरमाते हैं, लैला ले आ। बीबी सफेद लिबास के लेके आई। हो मेरी बेटियों, सफेद लिबास उम्मे लैला लेके आई। हुसैन ने गिरेबान को फाड़ा, गिरेबान फाड़ के अकबर को लिबास पहनाया, लिबास पहना के दस्तार मंगवाई। हुसैन ने अकबर को यूं दस्तार बांधना शुरू की, दस्तार भी बांध रहा है। हुसैन पढ़ रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब ज़ैनब ने देखा, रो के कहती है, हुसैन जिंदगी में मेरे बेटे अकबर को कफन पहना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं से ये दुआ ही दे सकता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तेरी हर हाजत को पूरा करे, अल्लाह अली अकबर के सदके बीमारों को शिफा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, हुसैन की अम्मा बेहतर जानती है, अल्लाह उनकी दुआएं को कबूल फरमाए, बेटे शाहिद को शिफा अता फरमाए। अज़ादारों, रोने वालों, हुसैन ने बेटे को लिबास पहनाया, ताहतुल हनक बांधी इमामे की। अकबर खैमे से निकला, 2-4 कदम चला, पीछे से आवाज आई, अकबर रुक जा। अकबर रुका, देखा अम्मा फिजा है। अकबर कहता, अम्मा फिजा क्यों रोका? फिजा कहती है, मैं खैमे का दरवाजा खोलती हूं, अपनी आंखों से खुद देख। अज़ादारों, अकबर ने क्या देखा? बीमार सज्जाद है। इबादत कार जितनी कर सकता है उतनी इबादत कार, रो रो के पुरसा दे उम्मे लैला को। अकबर ने मुड़ के देखा, क्या मंजर है मेरी बेटियों? बीमार सज्जाद है, एक हाथ लाठी पे है, एक हाथ बाकर के कंधे पे है, आहिस्ता से चल रहा है। रो के कहता, अकबर रुक जा, अकबर मेरे गले मिलता जा, अकबर मुझे वो सीना चूम लेने दे जिस सीने की खबर दादा अली दे के गया था। रोने वालों, अकबर रुका, सज्जाद अकबर के करीब आया, सज्जाद ने अकबर का गला चूमा, सज्जाद ने अकबर का सीना चूमा, अकबर ने सज्जाद के हाथ चूमे, सज्जाद के बाजू चूमे, सज्जाद का सीना चूमा। मेरी जानब देखो, मेरी जानब, सज्जाद का सीना चूमा, सज्जाद का गला चूमा। अलामा दरबंदी लिखता है, जब दोनों भाई गले मिल रहे थे ना, हुसैन को यकीन हो गया या अकबर मर जाएगा, या अकबर मर जाएगा या सज्जाद मर जाएगा। हुसैन आगे आए, सज्जाद और अकबर को अलहदा अलहदा किया। अज़ादारों, अकबर मैदान को चला, बूढ़ा बाप पीछे चला। अकबर घोड़े पे सवार, हुसैन कहता, अकबर जरा नीचे उतर। अकबर नीचे उतरा, सैयद रो के कहता, अकबर मुझे गले लगा। अकबर बाबे के गले मिला, जा बेटा अल्लाह के हवाले। अभी 2-4 कदम घोड़ा चला, हुसैन फिर फरमाते हैं, अकबर रुक जा। अकबर फिर रुका,
बेटा फिर मेरे गले मिल। हुसैन फिर अकबर से मिला, मेरी तरफ देखो बेटियों, मेरी तरफ। हुसैन फिर अकबर से गले मिला। मक्तल कहता है 7 मरतबा अकबर घोड़े पे सवार हुआ, 7 मरतबा हुसैन ने उतार के अकबर का सीना चूमा। 7वीं मरतबा अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, बूढ़ा बाप पीछे दौड़ा। अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, बूढ़ा बाप पीछे दौड़ा। अकबर रुक के कहते हैं बाबा ये क्या कर रहा है? बाबा मैं ना जाऊं मैदान में? शब्बीर रो के कहता है अकबर जा जरूर, जब तक मेरी आंखों से गुम ना हो जाए तेरे घोड़े का मुंह मैदान की तरफ हो, अकबर तेरा मुंह मेरी तरफ हो। सैयद रो के कहता है अकबर बैठो मेरे बेटे, मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ। मौला तेरी जवानी सलामत रखे। अकबर के मसाइल में कोई मर भी जाए तो मुझे कुछ न कहना। मैं पढ़ता हूँ, मेरा बेटा कहता है पूरी शहादत पढ़नी है, पूरी पढ़ता हूँ। हुसैन रो के कहता है अकबर याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, रो रो के आंखें अंधी हो गई थी, मैं तो कई यूसुफ गुम कर चुका हूँ। रोने वालों अकबर मैदान में आया, दादे अली की शुजाअत का नक्शा पेश किया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी। ज़हरा के पोते की जवानी लुटती रही, मुसलमान देखते रहे। हसीन बिन नमीर पे अल्लाह लानत करे, इसने अकबर के सीने में बर्छी मारी। या ज़ैनब मुझे तौफीक देना मैं पढ़ सकूं। ये सुन सके अकबर की शहादत पढ़ना मजाक नहीं है। हसीन बिन नमीर ने बर्छी मारी अकबर के सीने में, बर्छी मार के खींची, बर्छी का फल अकबर के सीने में टूट गया। अकबर घोड़े से गिरा, बाबा मैं गिर गया, बाबा जल्दी आ मैं गिर गया। रोने वालों अकबर जीन से गिरा, मेरी बेटी अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे। अकबर जीन से गिरा, हुसैन खैमे में कुर्सी से गिरा, ज़ैनब जमीन पे गिरी। जब तक मैं नहीं कहूंगा शबी नहीं आएगी बेटे, मैं मसाइल पढ़ रहा हूं अभी। हुसैन कुर्सी से गिरा, ज़ैनब खैमे में गिरी। मेरी जानब देखो, जब मैं कहूंगा शबी आएगी, अभी मेरे मसाइल पढ़ना है। ज़ैनब खैमे में गिरी, हुसैन कुर्सी से गिरा। मेरी तरफ देख, मैं लफ्ज़ पढ़ता हूं, तुझे रोना आएगा, ज़हरा राजी हो जाएगी। मक्तल कहता है हुसैन कुर्सी से गिरा ना, हुसैन का मुर्तजज़ इस तरफ खड़ा था, घोड़ा इस तरफ था, हुसैन उठ के इस तरफ चला। बीबी ज़ैनब कहती है हुसैन घोड़ा तो उस तरफ है। सैयद रो के कहता है ज़ैनब मैं अंधा हो गया हूं, जब से अकबर जीन से गिरा है। ना पढ़ूं? बैठ जाओ मेरी बेटियों, बैठ जाओ, मुझे पूरा मसाइल पढ़ने दो। जब से अकबर जीन से गिरा है, हुसैन कहता है मैं अंधा हो गया हूं, मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है। अकबर की लाश तक जाने के लिए हुसैन घोड़े पे नहीं बैठा। रियाजुल कुद्स किताब का नाम है, सुन्नी आलम अलामा दरबंदी, वो लिखता है जब हुसैन अकबर की तरफ जाने लगा ना मैदान में, पिदर बर लाशे पिसर, मेरी तरफ देख, रोना चाहता है तो, पिदर बर लाशे पिसर जानू बजानू, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना, हुसैन घोड़े पे सवार नहीं हो सका, ऐसे चलता हुआ मेरा मौला अकबर के पास आया। क्या देखा? अकबर का एक हाथ अपने सीने पे है। हुसैन अकबर को उठाने लगा, बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है,
میں سید دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی موت نہ دیکھے، کوئی میری ماں اپنے جوان بیٹے کی موت نہ دیکھے۔ بوڑھا باپ، جوان بیٹا، حسین اٹھانے لگا، اکبر نہیں اٹھا۔ حسین فرماتے ہیں اکبر جی بابا یہ دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے، تو آسرا کر، کچھ میں اٹھاتا ہوں۔ اکبر کہتا ہے بابا میں سینے سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کیوں اکبر؟ بابا میں تجھے اپنا سینہ نہیں دکھانا چاہتا۔ حسین کہتا ہے اٹھا ہاتھ، میں صبر کروں گا۔ اور رونے والوں اکبر نے سینے سے ہاتھ اٹھایا، شبیر نے کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل اکبر کے سینے میں ٹوٹا ہوا ہے۔ حسین کہتا ہے اکبر اجازت ہے میں برچھی کھینچوں؟ صبر کرے گا؟ اکبر کہتا ہے ہاں بابا میں اسماعیل نہیں ہوں، تو ابراہیم نہیں ہے، کھینچ لے برچھی۔ اور میری بیٹیوں حسین نے ایک گھٹنا یوں زمین پہ ٹیکا، یوں اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا، میں مر نہ جاؤں اکبر کا مصائب پڑھتے ہوئے۔ ہاتھ ڈال کے کھینچا، کیا دیکھا؟ برچھی اکیلی نہیں آ رہی، کلیجہ ساتھ۔ اکبر کا کلیجہ ساتھ آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تجھے سلامت رکھے۔ اکبر کا کلیجہ ساتھ آ رہا ہے، حسین نے چھوڑ دیا۔ مقتل کہتا ہے اس وقت میری طرف دیکھ رونا چاہتا تھے، اس وقت حسین نے اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا، خیمے کی طرف دیکھا، امددنی یا اہل بیت نبوہ، بیبیوں میری مدد کرو، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ اعلان سنا خیمے میں بیبیوں نے، 64 مستور نے اپنا برقع سر پہ رکھا۔ بی بی زینب کہتی آؤ میرے ساتھ اکبر اٹھا لائیں، حسین سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا۔ رونے والوں 4 یا 6 سال کا فضل، عباس کا بیٹا، دوڑ کے پھوپھی زینب کے سامنے آیا، کہتا پھوپھی میری زندگی میں باہر نہ جا، میرا بابا ناراض ہوگا۔ زینب کہتی ہے فضل حسین سے اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جاتی، کہتا تو باہر نہ جا، اکبر جانے، حسین جانے، میں جانوں۔ اور رونے والوں فضل نے 48 یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے، کوئی بچہ 4 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی 3 سال کا، 48 یتیم بچوں کو اکٹھا کیا، کہتا میرے ساتھ آؤ، حسین سے اکبر نہیں اٹھایا جا رہا، آؤ اکبر کو اٹھا کے لائیں۔ رونے والوں 48 یتیم بچہ میدان میں آیا، کوئی اکبر کا سر اٹھاتا ہے، کوئی اکبر کا ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی اکبر کے پاؤں اٹھاتا ہے، کوئی اکبر کی ٹانگ اٹھاتا ہے۔ عمر ساتھ کہتا ہے جلدی کرو، تیر مارو، اکبر کا لاشا خیمے میں نہ جائے ورنہ جنگ ہار جاؤں گا۔ رونے والوں 300 تیر کمان میں آیا۔ فضل کہتا ہے یتیموں سے اپنے گریبان کھول لو، اپنے سینے کر لو تیروں کی طرف، نہ کوئی تیر اکبر کو لگے، نہ کوئی تیر حسین کو لگے۔ حسین کہتا ہے فضل بیٹا 300 تیر آ رہا ہے۔ فضل کہتا ہے چاچا تو اکبر اٹھا، تیر جانے میں جانوں۔ اور رونے والوں حسین اکبر کو لے کے خیمے میں آیا، زینب کے سامنے رکھ کے حسین روک کے کہتا ہے زینب تو اکبر سنبھال، اللہ جانے میرے کتنے یتیم مر گئے۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ جانے میرے کتنے یتیم مر گئے ہیں۔ سامنے کھڑے تھی ام لیلا، اکبر کی ماں، میری بیٹیوں اکبر کی ماں ام لیلا سامنے کھڑی تھی۔ بی بی زینب سے کہتی ہے بی بی اجازت ہے میں تیرے بیٹے کو رو لوں؟ اس سے بڑا مسائل میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ ام لیلا زینب سے کہتی ہے بی بی اجازت ہے میں تیرے بیٹے کو رو لوں؟ زینب کہتی ہے بیٹا تو تیرا ہے، میں نے تو صرف پالا ہے،
उम्मे लैला कहती है मैंने अकबर दिया था, तूने मोहम्मद बना के दिया है, तुझको इजाजत है रो ले। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, भाइयों, उम्मे लैला अकबर के सरहाने बैठी, अकबर की छाती से ताजा खून लेकर अपने बालों को रंगना शुरू किया। हुसैन कहता है उम्मे लैला क्या कर रही हो? उम्मे लैला कहती है हुसैन मेरी मन्नत थी, अकबर की शादी होगी, मैं अपने बालों को रंगूंगी। आजादारों, रोने वालों, हुसैन फरमाते हैं अकबर कोई आखिरी हसरत। अकबर के हाथ और पांव फूल रहे हैं, रंग जर्द हो गया है, मौत का वक्त करीब है। हुसैन कहता है अकबर कोई हसरत? कहता है बाबा मेरा आखिरी वक्त है, मुझे सुगरा दिखा। और छोटी औलाद वाला, अल्लाह तेरी बेटियों को भी छोड़े से बचाए। बाबा मेरा आखिरी वक्त है, मुझे सुगरा दिखा। हुसैन ने 2 उंगलियां उठाई। अकबर देख, घर की हवेली है, चराग बुझे हुए हैं, सुगरा नजर नहीं आई। अकबर अब देख, बाबा नाने का मेजार है, चराग बुझे हुए हैं, सुगरा नजर नहीं आई। हुसैन कहता अब देख। अकबर कहता है बाबा हाथ नीचे कर ले, बाबा हाथ नीचे कर, मैं नहीं देख सकता। अकबर क्या देखा? रो के कहता है मेरे कदमों के निशान हैं, सुगरा का माथा है। रो रो के कहती अकबर तेरा 7 मुहर्रम का वादा था, अकबर सुगरा मरने वाली है। मातम अली अकबर।